آپ کی خدمت میں حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی، السید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ زندگی میں ایک نماز صلاۃ غوثیہ پڑھتے تھے۔ اس نماز کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں، اور صلاۃ غوثیہ، صلاۃ معنی تو نماز ہے، اور غوثیہ معنی ہے کہ حضرت غوث پاک جس نماز کو پڑھتے تھے۔ اس نماز کو کیوں پڑھتے تھے؟ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے گھر میں 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ غوثیہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ طرف وقت فلاں فلاں اللہ اکبر۔ اور پھر حضور غوث العظم نے فرمایا کہ ثنا کے بعد الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے رکوع سجدہ اور پھر قیام کی طرف، پھر دوسری رکعت میں آپ نے پھر اس کو الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے التحیات میں بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ربی جعلنی پڑھنی ہے، آپ نے پھر سلام پھیرنا ہے۔ حضرت غوث العظم نے اس غلام کو پورا طریقہ بتا دیا۔ اس غلام نے عرض کی کہ حضور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلنے ہیں، 11 قدم چلنا ہے، اور مجھے پکارنا ہے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ فرمایا کہ ہر قدم پر تم نے 1 مرتبہ کہنا ہوگا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اور جب تم 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلو گے تو وہاں کھڑے ہو کر میرا وسیلہ دے کر تم نے اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ آپ کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی منزل ہوگی، اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دے گا، اور نماز کی برکت سے خالق کائنات آپ کی وہ مراد اور آپ کی منزل کو پورا کر دے گا۔ یہ صلاۃ غوثیہ جو ہے یہ حضرت غوث العظم کی نماز ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل مرحلہ آئے تو آپ حضرت سیدنا غوث العظم کو یاد کریں۔ حضرت غوث العظم نے قصیدہ ہے غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید اگر مجھے پکارے گا مشرق کے اندر کھڑا ہو کر اور میں مغرب میں ہوں گا تو میں اس مرید کی آواز کو سن کر اس کی مشکل میں کام آ جاؤں گا۔ اور ایک مقام پر حضرت سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تو پوری امت کو، پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح اپنی ہتھیلی کو پر راہی کے دانے کو دیکھ، اور میرا عقیدہ ہے کہ جب تک حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد کسی کو پر مہر نہ لگا دیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ نماز تو دیکھیں کوئی بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ طریقہ کار یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت کا بیان فرمایا، تو اس بنیاد پر یہ نماز غوثیہ کہلاتی ہے۔ جیسے صلاۃ الوالدین ہوتی ہے، صلاۃ الحاجت ہوتی ہے، حالانکہ نماز جتنی بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس انداز میں پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس طرح بغداد کی طرف چلنا ہے اور دعا کرنی ہے، تو اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ کے حوالے سے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ کے 8ویں جلد کے اندر 2 رسالے ہیں، 7ویں یا 8ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ کی 2 رسالے ہیں مفصل، کہ جس میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں کہ کن کن علماء نے اس نماز کو
نقل کیا ہے اور اس کے جناب علی ان کتوں کا ذکر چھڑا ہے تو ذرا ایک اور زلزلہ خیز جو میں کہوں کہ ساری باتوں کو ایک طرف رکھو اور اس نماز کو ایک طرف رکھو، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ صلاۃ غوثیہ ادا کرنے کا طریقہ، ابھی تک ہم صلاۃ پڑھتے تھے اللہ کے لیے، اب یہ غوث پاک کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب سوچو نماز اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ عبادت کسی بندے کے لیے کی جائے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے تو یہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ بولو ہاں۔ صلاۃ غوثیہ، مغرب کی نماز کے 3 فرض سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، بہتر یہ الحمدوں کے بعد ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، صفحہ نمبر 987 نہ بھولیے گا، 977، پھر سرکار مدینہ پر 11 بار درود پڑھیں، 11 بار یہ کہیں، کیا کہیں؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی، یا قاضی الحاجات، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری فریاد کو پہنچیے، میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں، اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ بتاؤ اللہ تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ رسول اللہ کو تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، کہہ رہا ہے یہ پرلے درجے کا مشرک ہے، یہ پرلے درجے کا کیا ہے؟ مشرک ہے۔ سنو، اور یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو، کہتا ہے پھر عراق شریف کی طرف، بغداد معلیٰ کی جانب، عراق شریف ہو گیا، صدام شریف ہو گیا، ایجنٹ ہے نا یہ لوگ، صدامی ہیں، اس کی طرف 11 قدم چلیں۔ یہ 11 کا نمبر 11 شریف والا ہے، 11 قدم، 11 بار، 11 یہ 11 قدم چلیں، ہر قدم پر کیا کہیں؟ سنو، یا غوث الثقلین و کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی، یا قاضی الحاجات، اے جن و انس کے فریاد رس، اعوذ باللہ، اے جن و انس کے فریاد رس، اور اے ماں اور باپ دونوں طرف سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے تھے، اب 600 برس بعد پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی بھی حاجتوں کو، یہ بے ہرجائی لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہرجائی، جن کا پیٹ، ایک طوائف کا پیٹ ایک دروازے پہ نہیں بھرتا جب تک 72 لوگوں سے نہ سونگے وہ، یہ وہی لوگ ہیں۔ ابے نبی سے اللہ کا در چھوڑا تو نبی کے در پہ پہنچا، نبی کا در چھوڑا تو بغداد پہنچ گیا، عراق، اور پھر اپنے اپنے بزرگوں کی سونگ رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں بہار شریعت بحوالہ بہجت الاسرار اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان اسی نماز دوگانہ کے بارے میں فرماتے ہیں کیا کہ حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا، کہ اگر نیت اچھی ہو تو میں نے آزمایا ہے کہ 2 یگانہ اگر آپ کے یگانہ یعنی دوگانہ نماز یعنی 2 رکعت نماز اگر آپ کی پڑھ لی جائے تو پھر نیت اچھی ہو تو ہر تمنا اور ہر آرزو اور ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم جو لوگ غوث کے لیے نماز پڑھتے ہوں اور جو لوگ ایک عقیدہ رکھتے ہوں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے لوگ مردود ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ عبادتیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ یہ عبادتیں اپنے اپنے بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں، غوث ثقلین کے لیے کر رہے ہیں، ان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے، اور میں اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہتا۔